اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ اسٹڈی کر رہے تھے، اور اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کا آمنا سامنا کیا، اور ان کا عصا جو ہے وہ ایک سانپ میں تبدیل ہو کے ان دوسروں کے سانپوں کو کھا گیا، تو پھر جادوگر جو ہے وہ ایمان لے آئے اللہ پہ، انہوں نے ایمان لے آئے، موسیٰ علیہ السلام پہ یقین کر لیا انہوں نے، اور اللہ پر ایمان لے آئے۔ تو جادوگروں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آنا فرعون کی زبردست شکست کے مترادف تھا، لیکن اس کے باوجود وہ کفر اور سرکشی کی راہ پر گامزن رہا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بے دربے عذابوں کی صورت میں ظاہر کرنا شروع کر دیے۔ پہلے قحط واقعہ ہوا، پھر طوفان آیا، پھر ٹڈی دل، پھر جوئیں، مینڈک، خون کے عذاب آئے۔ یہ سب الگ الگ نشانیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کا طوفان بھیجا، پانی پورے علاقے میں پھیل گیا، پھر وہیں رک گیا۔ اب وہ نہ کاشتکاری کر سکتے تھے نہ کوئی اور کام، حتیٰ کہ وہ سخت بھوک کا شکار ہو گئے۔ جب یہ عذاب ان کے لیے برداشت سے باہر ہو گیا تو کہنے لگے، اے موسیٰ، ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کیجئے جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے۔ اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں تو ہم ضرور آپ کے کہنے سے ایمان لے آئیں گے، اور ہم بنی اسرائیل کو بھی رہا کر کے آپ کے ہمراہ کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو عذاب ختم ہو گیا، لیکن انہوں نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا، یعنی فرعونیوں نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان پر ٹڈی دل کا عذاب بھیج دیا جس نے تمام درخت اور پودے کھا لیے۔ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دوبارہ وعدہ کیا تو آپ کی دعا سے عذاب ٹل گیا۔ انہوں نے پھر وعدہ توڑا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ریت کے ایک بڑے ٹیلے پر عصا ماریں۔ انہوں نے عصا مارا تو وہاں سے جوئیں نکل کر گھروں میں داخل ہو گئیں، اور لوگوں کے لیے کھانا پینا اور سونا یا آرام کرنا دشوار ہو گیا۔ جب وہ جوؤں سے تنگ آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی طرح درخواست کی۔ ان کی دعا سے عذاب ختم ہو گیا، لیکن انہوں نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے مینڈک بھیج دیے۔ گھروں میں، کھانے پینے کی چیزوں میں اور برتنوں میں مینڈک ہی مینڈک نظر آنے لگے۔ کوئی شخص کپڑا اٹھاتا تو نیچے سے مینڈک نظر نکل آتے، کھانے کا برتن کھولتا تو مینڈک پھدک کر اس میں جا پڑتے۔ جب وہ مینڈکوں سے تنگ آ گئے تو پھر وہی درخواست کی۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے عذاب ختم ہو گیا تو انہوں نے پھر اپنا وعدہ پورا کرنے سے انکار کر دیا۔ تب ان پر خون کا عذاب آ گیا۔ فرعونیوں کا سارا پانی خون میں تبدیل ہو گیا۔ وہ کسی کنویں سے پانی نکالتے یا دریا سے پانی لیتے یا پانی کے برتن سے چلو بھرتے، ان کے ہاتھ میں پہنچتے ہی خون بن جاتا۔ بعض علماء نے خون کے عذاب سے نکسیر کی بیماری مراد دی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب ان پر کوئی عذاب واقع ہوتا تو یوں کہتے، اے موسیٰ، ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کیجئے جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے۔ اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں تو ہم ضرور آپ کے کہنے سے ایمان لے آئیں گے، اور ہم بنی اسرائیل کو بھی رہا کر کے آپ کے ہمراہ کر دیں گے۔ پھر جب ان سے اس عذاب کو ایک خاص وقت تک کہ اس تک ان کو پہنچنا تھا ہٹا دیتے تو وہ فوراً ہی عہد شکنی کرنے لگتے۔ پھر ہم نے ان سے بدلہ لے لیا، یعنی ان کو دریا میں غرق کر دیا، اسی سبب سے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان سے بالکل ہی غفلت کرتے تھے۔ یہ ان لوگوں کے تکبر اور گمراہی کا بیان ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات کو اہمیت نہ دی جو آپ اللہ کی طرف سے لائے تھے۔ ان پر جب بھی معجزانہ آزمائش آتی تھی تو وہ وعدہ کرتے تھے کہ وہ اپنا رویہ تبدیل کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے، لیکن وہ اصلاح کی بجائے عہد شکنی کرتے رہے، اور پھر ان پر ہر بار پہلے سے بھی بڑا عذاب آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بار بار مہلت دی لیکن وہ باز نہ آئے۔ آخرکار ان پر اللہ کی گرفت آ گئی، وہ دوسروں کے لیے ایک عبرت کی کہانی بن کر رہ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملنے والے معجزات آپ کی حقانیت کی واضح دلیل تھے، لیکن ان لوگوں نے آپ کا اور آپ کے معجزات کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے خود بھی آپ کی تکذیب کی اور دوسروں کو بھی کفر پر آمادہ کیا۔ ان کے سامنے یکے بعد دیگرے اللہ کے نشان آئے لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور انہوں نے کہا، اے جادوگر، ہمارے لیے اپنے رب سے اس کی دعا کر جس کا اس نے تجھ سے وعدہ کر رکھا ہے، بے شک ہم ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔
ان کے زمانے میں جادوگر کا لفظ عیب یا نقص کا پہلو نہیں رکھتا تھا، کیونکہ اس معاشرے میں جادوگر ہی علماء کا مقام رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے عجز و نیاز کا اظہار کرتے وقت آپ کو جادوگر کے لفظ سے مخاطب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر جب ہم نے وہ عذاب ان سے ہٹا لیا، انہوں نے اسی وقت اپنا قول و قرار توڑ دیا۔ فرعون نے اس بات پر فخر کیا کہ وہ مصر کا بادشاہ ہے جس میں دریا بہتے ہیں، وہ سونے چاندی کے زیور پہنے ہوئے ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کمتر ثابت کرنے کے لیے کہا کہ آپ تو درست طور پر بات بھی نہیں کر سکتے۔ فرعون کی یہ تنقید بے جا تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں کنگن نہیں، یہ تو عورتوں کا زیور ہے، اور جو مردوں کی شان کے لائق نہیں تو رسولوں کے شایان شان کس طرح ہو سکتا تھا، جو علم و عقل میں اکمل اور ہمت و جرأت میں اعلیٰ تھے، اور جنہیں دنیا سے محبت نہیں تھی کیونکہ وہ آخرت کی نعمتوں سے خوب واقف تھے۔ فرعون نے کہا، یا اس کے ساتھ پڑاؤ باندھ کر فرشتے ہی آ جاتے، یا تو یہ بات بھی نبوت کے لیے لازم نہیں۔ فرشتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت کم درجے کے افراد کا بھی احترام کرتے ہیں، جیسے کہ حدیث نبی ہے، فرشتے طالب علم کے لیے اس کے عمل پر خوش ہو کر اپنے پر جھکا دیتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبر کے لیے ان کے احترام اور تواضع کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ مقصد ہے کہ فرشتے موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کے لیے ظاہر ہوتے تو اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ معجزات دلائل آپ کو دیے گئے تھے، وہ کسی بھی سمجھدار آدمی کے لیے ہدایت تک پہنچنے کے لیے کافی تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس نے اپنی قوم کی عقل کھو دی، حتیٰ کہ انہوں نے اسے رب بھی مان لیا، جو انتہائی احمقانہ بات ہے، مگر انہوں نے اس کی بات مان لی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً یہ سارے ہی نافرمان لوگ تھے، پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا، یعنی ان سے عزت چھین کر انہیں ذلیل کر دیا، سمندر میں غرق کر دیا، اور دنیا کے عیش کے بعد جہنم کے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا، پس ہم نے انہیں گیا گزرا کر دیا اور پچھلوں کے لیے مثال بنا دیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جب موسیٰ ان کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر ہے جو اس نے بنا کھڑا کیا ہے، اور یہ باتیں ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں تو کبھی سنی نہیں۔ اور موسیٰ نے کہا کہ میرا پروردگار اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کی طرف سے حق لے کر آیا ہے، اور جس کے لیے عاقبت کا گھر یعنی بہشت ہے، بے شک ظالم نجات نہیں پائیں گے۔ اور فرعون نے کہا، اے اہل دربار، میں اپنے سوا کسی کو تمہارا الہ نہیں جانتا سوائے حامان، میرے لیے گارے کی اینٹیں پکوا دو، پھر ایک اونچا محل بنوا دو تاکہ میں موسیٰ کے الہ کی طرف جھانک دیکھوں، اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اور وہ اور اس کے لشکر ملک میں ناحق مغرور ہو رہے تھے اور خیال کرتے تھے کہ وہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے، تو ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور انہیں دریا میں غرق کر دیا۔ سو دیکھ لو کہ ظالموں کا انجام کیسا ہوا، اور ہم نے ان کو پیشوا بنایا تھا، وہ لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے تھے، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی، اور اس دنیا میں ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور وہ قیامت کے روز بھی بدحالوں میں ہوں گے۔ جب انہوں نے تکبر کرتے ہوئے حق کی پیروی سے انکار کیا اور اپنے جھوٹے بادشاہ کی دعوے کی تائید اور اس کے احکام کی تعمیل کی، تو ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور اس نے ان سے شدید ترین انتقام دیا۔ اللہ نے فرعون اور اس کے تمام لشکروں کو یک بیک سمندر میں غرق کر دیا، کوئی ایک بھی بچ نہ سکا، بلکہ سب کے سب جہنم رسید ہوئے۔ دنیا میں ان پر لعنتیں برسی اور قیامت کو بھی ان کا حال برا ہوگا۔ فرعون اور آل فرعون کی تمرد میں اضافہ ہوتا گیا، وہ توحید کے دلائل اور پیغمبرانہ معجزات سے بھی فیضیاب نہ ہو سکے تو ان کی سزا کا وقت آ پہنچا۔ اہل مصر میں سے صرف چند افراد ایمان لائے، جن کی تعداد ایک قول کے مطابق صرف 3 ہے۔ فرعون کی بیوی، قوم فرعون کا وہ مومن جس کا واقعہ تفصیل سے بیان میں کر چکی ہوں، اور وہ شخص جو موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں کے فیصلے سے آگاہ کرنے کے لیے شہر کے دوسرے کنارے سے بھاگا آیا تھا، اور اس نے کہا تھا، موسیٰ، یہاں کے سردار تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، پس تو یہاں سے چلا جا، مجھے اپنا خیر خواہ مان۔ ایک قول کے مطابق فرعون کی قوم یعنی قبطیوں میں سے متعدد افراد ایمان لے آئے تھے، اور جادوگر تو سب کے سب مومن ہو چکے تھے، اور بنی اسرائیل کی پوری قوم بھی مومنوں میں شامل تھی۔ اس کی تائید اس آیت مبارکہ سے ہوتی ہے، پس موسیٰ پر ان کی قوم میں سے صرف چند نوجوان آدمی ایمان لائے، وہ بھی فرعون سے اور اپنے حکام سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں ان کو تکلیف پہنچائے، اور حقیقت میں فرعون اس ملک میں زور رکھتا تھا، اور یہ بات بھی تھی کہ وہ حد سے گزرنے والا تھا۔ اس کی قوم سے مراد فرعون کی قوم ہے، جیسے کلام کے سیاق سے ظاہر ہے۔ اکثر مفسرین کی یہی رائے ہے، وہ فرعون کے خوف سے اپنا
ایمان ظاہر نہیں کر سکتے تھے۔ اگر وہ توحید اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان کا اظہار کرتے تو انہیں طرح طرح کی آزمائشوں اور اذیتوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توکل کرو اگر تم مسلمان ہو۔ انہوں نے عرض کیا، ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا، اے ہمارے پروردگار، ہم کو ان ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا اور ہم کو اپنی رحمت کے ساتھ ان کافر لوگوں سے نجات دے۔ انہوں نے اللہ پر توکل کیا، اسی سے مدد مانگی تو اللہ نے انہیں ان مشکل حالات سے نجات دلا دی۔ فرمان الہی ہے، اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی کہ تم دونوں اپنے ان لوگوں کے لیے مصر میں چند مکان مہیا کرو اور تم سب اپنے انہی گھروں کو نمازیں پڑھنے کی جگہ قرار دے لو اور نماز کی پابند رہو، اور آپ مومنوں کو بشارت دے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ اپنی قوم کے افراد کی رہائش فرعونیوں سے الگ کر لیں تاکہ جو ہی ہجرت کا حکم ملے سفر کے لیے تیار ہوں۔ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے گھروں کو نماز پڑھنے کی جگہ قرار دے لو، یعنی کثرت سے نمازیں پڑھو۔ یہ ان مصائب اور مشکلات سے نجات کے لیے اللہ سے مدد مانگنے کا طریقہ بھی تھا، جیسے اللہ کا ارشاد ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب کوئی پریشانی پیش آتی تھی تو آپ نماز میں مشغول ہو جاتے تھے۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ چونکہ وہ اس وقت اپنے عبادت خانوں میں اجتماعی طور پر علانیہ عبادت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہیں گھروں میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی حد سے بڑھتی ہوئی سرکشی دیکھی تو اپنے رب سے یوں دعا مانگی، اے ہمارے رب، تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان زینت اور طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی میں دیے۔ اے ہمارے رب، کیا اس واسطے دیے ہیں کہ وہ تیری راہ سے گمراہ کر دیں؟ اے ہمارے رب، ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے سو یہ ایمان نہ لانے پائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، سو تم ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جن کو علم نہیں۔ یہ ایک عظیم دعا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دشمن فرعون کے خلاف کی۔ آپ کو اللہ کی محبت کی بنا پر فرعون پر غصہ تھا کیونکہ اس نے تکبر کرتے ہوئے حق کو قبول کرنے سے انکار کیا، اللہ کی راہ سے روکا، سرکشی اور تکبر کا راستہ اختیار کیا، حسی اور معنوی طور پر واضح ہو جانے والے حق اور دو ٹوک دلائل کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے ہمارے رب، تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو، یعنی اس کی قوم قبطیوں کو اور اس کے ہم مذہبوں کو، سامان زینت اور طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی میں دیے۔ اے ہمارے رب، کیا اس واسطے دیے ہیں کہ وہ تیری راہ سے گمراہ کریں؟ یعنی دنیا کو اہمیت دینے والے اس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، ایسے جاہل ان کی دنیاوی شان دیکھ کر انہیں حق پر سمجھ لیتے ہیں، لیکن یہ مال، یہ فخرانہ لباس، یہ خوبصورت سواری، شاندار محلات، یہ لذیذ کھانے، یہ دل خوش کن مناظر، یہ شاہانہ جاہ و جلال، سب کا سب دنیاوی عظمت ہے، دینی نہیں۔ اے ہمارے رب، ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے۔ بعض علماء نے اس کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ ان چیزوں کو پتھروں میں تبدیل کر دے جبکہ ان کی ظاہری شکل و صورت ویسی ہی رہے جیسی تھی، اور ان کے دلوں کو سخت کر دے سو یہ ایمان نہ لانے پائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بددعا قبول کر لی، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی بددعا ان کی قوم کے بارے میں قبول فرمائی تھی۔ جب نوح علیہ السلام نے کہا تھا، اے میرے پالنے والے، تو روئے زمین پر کسی کافر کو رہنے سہنے والا نہ چھوڑ، اگر تو انہیں چھوڑے گا تو یقیناً یہ تیرے اور بندوں کو بھی گمراہ کر دیں گے اور یہ فاجر اور ڈھیٹ کافروں ہی کو جنم دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے درباریوں کے خلاف بددعا کی اور حضرت ہارون علیہ السلام نے آمین کہی، لہٰذا وہ بھی دعا کرنے والے شمار ہوئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، سو تم ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جن کو علم نہیں۔ مفسرین کہتے ہیں بنی اسرائیل نے فرعون سے اپنی ایک عید منانے کے لیے شہر سے باہر نکلنے کی اجازت مانگی۔ وہ پسند تو نہ کرتا تھا، تاہم اس نے اجازت دے دی۔ چنانچہ انہوں نے نکلنے کی تیاری کی تو اصل میں مصر سے ہمیشہ کے لیے چلے جانے کی تیاری تھی۔ یہ پروگرام ہجرت کے لیے بنایا گیا تھا۔ بنی اسرائیل فوراً شام کے ملک کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو ان کے چلے جانے کی اطلاع ملی تو انتہائی غضبناک ہوا اور فوج کے سرداروں کو حکم دیا کہ فوراً ان کا تعاقب کر کے انہیں گرفتار کریں اور سزا دیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے،
اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو رات کو لے کے نکلو کہ فرعونیوں کی طرف سے تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ لہٰذا فرعون نے شہروں میں نقیب روانہ کی اور کہا کہ یہ لوگ تھوڑی سی جماعت ہے اور یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں اور ہم سب باساز و سامان ہیں۔ تو ہم نے ان کو باغوں اور چشموں سے نکالا اور خزانوں اور نفیس مکانات سے ان کے ساتھ ہم نے اسی طرح کیا اور ان چیزوں کا وارث بنے اسرائیل کو کر دیا۔ تو انہوں نے سورج نکلتے یعنی صبح کو ان کا تعاقب کیا۔ جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئی تو موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے ہم تو پکڑ لیے گئے۔ موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ بتائے گا۔ اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو تو سمندر پھٹ گیا اور ہر ایک ٹکڑا یوں ہو گیا کہ گویا بڑا پہاڑ ہے، اور ہم دوسروں کو وہاں قریب لے آئے اور موسیٰ اور اس کے ساتھ والوں کو تو بچا لیا، تاہم دوسروں کو ڈبو دیا۔ بے شک اس قصے میں نشانی ہے، لیکن یہ اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ جب فرعون بنی اسرائیل کے تعاقب میں روانہ ہوا تو ایک بہت بڑا لشکر اس کے ہمراہ تھا۔ کہتے ہیں کہ اس کے گھڑ سوار فوج میں 1,00,000 سے آگ گھوڑے تھے اور اس کے لشکر کی تعداد 16 لاکھ سے زیادہ تھی، واللہ عالم۔ ایک قول کے مطابق بنی اسرائیل میں بچوں وغیرہ کو چھوڑ کر صرف جنگجو مردوں کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ مصر میں آنے سے لے کر موسیٰ علیہ السلام کی ہمراہ مصر سے نکلنے تک 426 شمسی سال کی مدت ہے۔ بہرحال فرعون اپنے لشکر سمیت اپنی بنی اسرائیل تک پہنچ گیا۔ اس وقت سورج طلوع ہو رہا تھا۔ دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ معلوم ہوتا تھا کہ اب حملہ ہونے ہی والا ہے، تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اِنَّا لَمُدْرَکُونَ، ہم تو یقیناً پکڑ لیے گئے۔ ظاہری حالات کے مطابق بچنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کی فوجیں، دائیں بائیں اونچے اونچے پہاڑ تھے۔ جب انہوں نے یہ نازک صورتحال دیکھی تو موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی کہ وہ انتہائی خوفزدہ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، یقیناً میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور مجھے راہ دکھائے گا۔ آپ اپنی جماعت کے پچھلے حصے میں تھے، وہاں سے آگے آگے دیکھا کہ سمندر کی لہریں تلاطم خیز ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے یہیں سے گزرنے کا حکم ہوا ہے۔ آپ کے ساتھ آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام بھی تھے، جو اس وقت ایک اہم قائد اور عالم تھے۔ انہیں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ ان کے حالات آگے ہم بیان کریں گے۔ قوم فرعون میں سے ایمان لانے والے مومن بھی ان کے ساتھ ہے۔ اس نے کئی بار گھوڑا سمندر میں داخل کرنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی اے اللہ کے نبی، آپ کو یہیں سے گزرنے کا حکم ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ جب معاملہ انتہائی نازک صورت اختیار کر گیا تو اور فرعون پورے لاؤ لشکر سمیت قریب پہنچ گیا تو مومن انتہائی پریشان ہو گئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ سمندر پر اپنا عصا ماریے۔ آپ نے عصا مارتے ہوئے فرمایا اللہ کے حکم سے پھٹ جا، فرمان الہی ہے۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ سمندر پر اپنی لاٹھی مار، بس اسی وقت سمندر پھٹ گیا اور پانی کا ہر ایک حصہ بڑے سارے پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ ایک روایت کے مطابق اس میں 12 راستہ بن گئے تھے، یعنی ہر قبیلے کے لیے الگ راستہ بن گیا۔ اسی طرح پانی پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ اسے اللہ کی عظیم قدرت نے روک دیا۔ وہ تو جس کام کو کن کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ہوا کو حکم دیا تو اس نے سمندر کے کیچڑ کو خشک کر دیا۔ اس طرح گھوڑوں اور دوسرے جانوروں کے سم دھنسنے سے محفوظ ہو گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ہم نے موسیٰ کی طرف وحی نازل فرمائی کہ تو راتوں رات میرے بندوں کو لے چل اور ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بنا لے، پھر نہ تجھے کسی کے آ پکڑنے کا خطرہ ہوگا نہ ڈر۔ فرعون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا تعاقب کیا، پھر تو سمندر ان سب پر چھا گیا جیسے کہ چھا جانے والا تھا۔ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی میں ڈال دیا اور سیدھا راستہ نہ دکھایا۔ جب اللہ عز و جل کے حکم سے سمندر کی یہ کیفیت ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو وہاں سے گزرنے کا حکم دیا۔ وہ خوش ہو کر جلدی جلدی ان راستوں پہ داخل ہو گئے۔ انہوں نے ایسا عظیم واقعہ دیکھا تھا جس کو دیکھ کر ہر شخص حیران رہ جائے اور مومنوں کی وہ ہدایت نصیب ہو۔ جب وہ سب پار اتر گئے، ان کا آخری فرد بھی سمندر سے باہر آ چکا ہے۔ اس وقت فرعون کا لشکر سمندر میں بنے ہوئے راستوں میں داخل ہو رہا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ان سے پہلے ہم نے قوم فرعون کی آزمائش کی اور ان کے پاس ایک عالی قدر پیغمبر آئے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے بندوں یعنی بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، اور اللہ کے سامنے سرکشی نہ کرو، میں تمہارے پاس کھلی دلیل لے کر آیا ہوں، اور میں اس بات سے کہ تم مجھے سنگسار کرو اپنے
اور تمہارے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، اور اگر تم مجھ پر ایمان لاتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ تب موسیٰ نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ یہ نافرمان لوگ ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر چلے جاؤ، اور فرعونی ضرور تمہارا تعاقب کریں گے، اور دریا سے کہ خشک ہو رہا ہوگا پار ہو جاؤ، تمہارے بعد ان کا تمام لشکر ڈبو دیا جائے گا۔ وہ لوگ بہت سے باغ اور چشمے چھوڑ گئے، اور کھیتی اور نفیس مکان اور آرام کی چیزیں جن میں عیش کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ہوا اور ہم نے دوسرے لوگوں کو ان چیزوں کا مالک بنا دیا، پھر ان پر نہ تو آسمان اور زمین کو رونا ہے اور نہ ان کو مہلت دی گئی، اور ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت کے عذاب سے نجات دی، یعنی فرعون سے۔ بے شک وہ سرکش اور حد سے نکلا ہوا تھا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو اہل عالم سے دانستہ منتخب کیا تھا، اور ان کو ایسی نشانیاں دی تھی جن میں سری آزمائش تھی۔ جب آپ نے سمندر کو اسی طرح رہنے دیا تو فرعون بھی وہاں پہنچ گیا، وہ یہ منظر دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا، اسے یقین ہو گیا کہ یہ اس اللہ کا کام ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ رک جائے اور دل میں شرمندہ ہو رہا تھا، لیکن اس نے اپنی قوم کے سامنے جرأت کا مظاہرہ کیا اور اپنے بیوقوف پیروکاروں سے بولا، دیکھو کس طرح سمندر نے مجھے راستہ دیا ہے کہ میں اپنے مغرور اور باغی بندوں کو گرفتار کر لوں۔ لیکن دل میں وہ تذبذب کا شکار تھا کہ آگے بڑھے یا نہ بڑھے۔ آخرکار اس نے اپنا گھوڑا سمندر میں داخل کر دیا۔ جب فوجیوں نے اسے سمندر میں داخل ہوتے دیکھا تو وہ سبھی اس کے پیچھے سمندر میں داخل ہو گئے۔ جب فوج کا اگلا حصہ سمندر سے نکلنے کے قریب تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ سمندر پر عصا مار دے۔ فوراً سمندر اس طرح روا ہو گیا جیسے پہلے ٹھاٹھے مارا تھا، سب کافر غرق ہو گئے، ایک بھی نجات نہ پا سکا۔ ارشاد باری تعالیٰ، ہم نے موسیٰ اور اس کے تمام ساتھیوں کو نجات دے دی، پھر سب دوسروں کو ڈبو دیا۔ یقیناً اس میں بڑی عبرت ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان والے نہیں، اور بے شک آپ کا رب بڑا ہی غالب اور مہربان ہے۔ یعنی اللہ نے اپنے بندوں کو نجات دی، ان میں سے کوئی بھی غرق نہ ہوا، اور اللہ کے دشمن سب کے سب غرق ہو گئے، ان میں سے ایک بھی نجات نہ پا سکا۔ یہ ایک واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ عظیم قدرت و طاقت والا ہے، اس کا رسول جو شریعت لے کر آیا ہے وہ برحق ہے۔ سرکش، باغی، ظالم اور مغرور و متکبر فرعون نے جب موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو جھٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب تسلیم کر لیا، لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کرا دیا، پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ارادے سے چلا، یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو بولا، میں ایمان لاتا ہوں کہ اس الہ کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ جواب دیا گیا، کیا اب ایمان لاتا ہے، اور تو پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں شامل رہا، سو آج ہم تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کافر کپتیوں کے سردار یعنی فرعون کے ڈوبنے کی کیفیت بیان کی ہے، جب وہ پانی کی لہروں میں کبھی ڈوب رہا تھا اور کبھی ابھر رہا تھا، اور بنی اسرائیل اس پر اور اس کی فوجوں پر نازل ہونے والا اللہ کا عذاب دیکھ رہے تھے تاکہ ان کے دل ٹھنڈے ہو جائیں۔ جب فرعون نے دیکھا کہ موت اس کے سر پر کھڑی اور اس کی جان نکلنے لگی تو اس نے توبہ کی، لیکن اس وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہ تھا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یقیناً جن لوگوں کے حق میں آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہ لائیں گے، گو ان کے پاس تمام نشانیاں پہنچ جائیں جب تک وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ دوسرے مقام پر یوں فرمایا، ہمارا عذاب دیکھتے ہی کہنے لگے، ہم اللہ واحد پر ایمان لائے، اور جن جن کو ہم ان کا شریک بناتے رہے ہم نے ان سب کا انکار کیا، لیکن ہمارے عذاب کو دیکھ لینے کے بعد کہ ایمان نے انہیں فائدہ نہ دیا۔ اللہ نے اپنا معمول یہی مقرر کر رکھا ہے جو اس کے بندوں میں برابر چلا آ رہا ہے، اس جگہ کا اور اس جگہ کافی خراب و خستہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ فرعون اور اس کے سرداروں کے اموال تباہ ہو جائیں، ان کے دل سخت ہو جائیں، انہیں دردناک عذاب میں مبتلا ہونے تک امان نصیب نہ ہو، اس لیے انہیں مرتے وقت کے ایمان سے کوئی فائدہ نہ ہوا اور حسرت و افسوس کی حالت میں مرے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، اب اس قبولیت کا اظہار ہو رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب فرعون نے کہا میں ایمان لاتا ہوں کہ اس الہ کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اس وقت کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام نے مجھے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاش آپ دیکھتے جب میں نے سمندر کی کیچڑ لے کے فرعون کے منہ میں ٹھونس دی تھی، اس ڈر سے کہ اس پر اللہ کی رحمت نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، کیا اب ایمان لاتا ہے اور تو پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں شامل رہا۔
یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا ایمان قبول نہیں ہوا، کیونکہ اگر اسے مزید مہلت دی جاتی تو وہ دوبارہ گزشتہ اتوار ہی اختیار کرتا، جیسے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں فرمایا ہے کہ جب وہ جہنم کو آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو کہیں گے ہائے کیا اچھی بات ہو کہ ہم پھر واپس بھیج دیے جائیں، اور اگر ایسا ہو جائے تو ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا بلکہ جس چیز کو اس سے قبل دبایا کرتے تھے وہ ان کے سامنے آ گئی ہے، اور اگر یہ لوگ پھر واپس بھیج دیے جائیں تب بھی یہ وہی کام کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور یقیناً یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مغرور و متکبر فرعون کی ناش کو تا قیامت آنے والی نسلوں کی نشانی عبرت بنا دیا، تاکہ آئندہ بھی خدائی دعویٰ کرنے والا اپنا انجام بغور ملاحظہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سو آج ہم صرف تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشانی عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم اور دیگر حضرات سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل کو فرعون کی موت کا یقین نہ آیا، بعض نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ مر ہی نہیں سکتا، تب سمندر نے اللہ کے حکم سے اس کی لاش پانی کی سطح پر یا ایک ٹیلے پر اچھال دی، اور اس کی وہ قمیض اس کے جسم پر تھی جسے لوگ پہچانتے تھے، تاکہ انہیں اس کی ہلاکت کا یقین ہو جائے اور وہ اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کر لیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكُمْ فَنُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج ہم تجھے تیرے بدن کے ساتھ نجات دیں گے، یعنی تیری معروف قمیض کے ساتھ تیرے بدن کو بچا لیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تو ان لوگوں کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہے، یعنی بنی اسرائیل کے لیے یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہوگی جس نے تجھے تباہ کیا۔ فرعون اور اس کی افواج کی تباہی کا واقعہ عاشورہ کے دن محرم کی 10 تاریخ کو پیش آیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ دن کیا اہمیت رکھتا ہے جس کا تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا اس دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر غلبہ نصیب ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا موسیٰ علیہ السلام پر تمہارا حق ان یہود سے زیادہ ہے، اس لیے عاشورہ کا روزہ رکھا کرو۔ اب فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل کے کیا حالات ہیں یہ ہم اگلی دفعہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج جو ہم نے پڑھا اس سے ہمیں یہی پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نجات کس طرح ملی، اور انہوں نے سمندر ان کے لیے پھٹ کیا اور اس میں سے راستہ بنا جس سے گزر کے جو ہے وہ آگے نکل گئے، اور جب فرعون کی فوج اس میں داخل ہوئی تو اس کے بعد سمندر نے ان کو غرق کر دیا، فرعون کی قوم کو، فرعون سمیت۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک